حویلی کا بھاری بھرکم دروازہ جب دھیرے سے کھلا، مناہل کو ایسا لگا جیسے وہ کسی دوسری ہی دنیا میں قدم رکھ رہی ہو۔ اس نے اب تک صرف دور سے اس بلند و بالا عمارت کو دیکھا تھا، مگر آج جب وہ اپنے باپ کے پیچھے اس کے وسیع و عریض لان میں داخل ہوئی، اسے اپنی حیثیت کا احساس اور بھی شدت سے ہونے لگا۔ سفید سنگ مرمر کا راستہ جس کے دونوں طرف پھول کھلے تھے، مناہل کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ اس نے اپنے سادہ سے کالے سوٹ کی چادر کو سینے پر مضبوطی سے لپیٹا اور نظریں جھکا لی، مگر اس کا دل مچل مچل کر شاہانہ طرز زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہاں رہنے والے لوگ کتنے پرسکون ہوتے ہوں گے، انہیں کبھی روٹی کی فکر نہیں ہوتی ہوگی۔ اپنے باپ کے پیچھے چلتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش اسے یہاں کسی کے سامنے نہ آنا پڑے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی یہ آمد اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والی ہے۔ احمد نے مڑ کر اسے دیکھا، دبی آواز میں ہدایت دی، ناہل بیٹی یاد رکھنا یہ بہت بڑے لوگ ہیں، یہاں اونچی آواز میں سانس لینا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، بس کچن تک محدود رہنا اور اپنا کام ختم کر کے چپ چاپ میرے پاس آ جانا، کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناہل نے خاموشی سے سر ہلا دیا، جانتی تھی کہ وہ ایک ڈرائیور کی بیٹی ہے، اس حویلی کے مالکوں کے لیے اس کی حیثیت مٹی کے ذرے سے زیادہ نہیں ہے۔ کچن میں قدم رکھتے مناہل کی سانسیں مہک اٹھی تھیں، وہاں طرح طرح کے کھانوں کی خوشبوئیں رچی بسی تھی۔ باورچی خانے کا سائز اس کے پورے گھر سے بھی بڑا تھا، یہاں چمکتی ہوئی الماریاں اور جدید مشینیں اسے حیران کر رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنا کام سنبھالا کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ آج داؤد ملک کے بہت اہم بزنس پارٹنرز لنچ پر آ رہے ہیں۔ سبزیوں کو کاٹنے اور سلاد سجانے میں اتنی مگن ہوگی کہ اسے ارد گرد کا ہوش ہی نہ رہا۔ دوسری طرف ڈرائنگ روم میں محفل جمی ہوئی تھی، جہاں داؤد ملک اپنے مخصوص رعبدار انداز میں صوفے پر بیٹھا اپنے دوستوں سے کسی بڑی ڈیل کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ فضا میں مہنگے سیگار کا دھواں اور قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ داؤد ملک جس کی ایک نظر سے بڑے بڑے بزنس مین کام چاہتے تھے، آج کچھ بیزار سا لگ رہا تھا۔ اسے اپنے گھر کی ملازمہ پر غصہ تھا جو عین وقت پر غائب ہو گئی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں ذرا کچن کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ لگتا ہے احمد کی بیٹی نے کام سست کر دیا ہے۔ اس کے دوستوں نے ہنستے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ داؤد ملک اپنے بھاری قدموں کی رعب کے ساتھ کچن کی طرف بڑھا۔ اسے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک حسینہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی داؤد کچن کے دروازے پر پہنچا، اس کی نظریں سامنے کھڑی اس لڑکی پر جم گئی جو کالے لباس میں چمکتے چہرے کے ساتھ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ناہل بڑی مہارت سے پھولوں کی ٹرے سجا رہی تھی، اس کے بالوں کی ایک لٹ اس کے گال کو چھو رہی تھی، اسے وہ بار بار اپنے کندھے سے پیچھے جھٹک رہی تھی۔ داؤد ملک کے قدم وہیں رکے۔ اس نے آج تک ایسی معصوم اور قدرتی خوبصورتی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی جس نے اسے قدم آگے بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ بالکل مناہل کے قریب جا پہنچا تھا، یہاں تک کہ اس کے پرفیوم کی خوشبو مناہل کے حواسوں پر چھانے لگی۔ داؤد نے ایک دم اپنا ہاتھ مناہل کے کاندھے پر رکھا اور اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ کام کہاں تک پہنچا ہے؟ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ مناہل جو اپنی دنیا میں مگن تھی، کسی غیر مرد کا لمس اپنے کاندھے پر محسوس کر کے پوری طرح اچھل پڑی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے مڑ کر دیکھا تو سامنے داؤد ملک کو کھڑا پایا۔ اس کی آنکھیں غصے اور ڈر سے پھیل گئی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ مناہل کا لہجہ لرز رہا تھا، مگر اس میں ایک غیرت مند لڑکی کی للکار تھی۔ داؤد ملک اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے حقارت سے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں شاید پتہ نہیں کہ تم کس کے گھر میں کھڑی ہو اور کس سے بات کر رہی ہو۔ اس گھر کا مالک ہوں۔ مناہل کا خون کھولنے لگا تھا۔ اسے شخص کی جرأت پر سخت غصہ آیا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کا باپ اس کا ملازم ہے، اس کے ایک تھپڑ کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پوری قوت سے داؤد ملک کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی گونج پورے کچن میں سنائی دی تھی۔ داؤد کا سر ایک طرف کو جھک گیا اور اس کے سفید گال پر انگلیاں ابھر آئیں۔ ہمارے جیسے گھٹیا لوگوں کو عزت راس نہیں آتی۔
اگر تم مالک ہو تو اپنے گھر کے ہوگے، میرے لیے تم صرف ایک بدتمیز انسان ہو جس نے جان بوجھ کر ایک لڑکی کو چھوا ہے۔ ناہل نے یہ کہا تو اپنی چادر سمیٹی، وہاں سے دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے میں چلی گئی تھی جہاں اس کا باپ گاڑی صاف کر رہا تھا۔ داؤد ملک ساکت کھڑا تھا، اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ معمولی ڈرائیور کی بیٹی نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ اس کی انا جو آسمان کو چھوتی تھی آج مٹی میں مل چکی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی ایسی آگ بھڑکی جو سب کچھ جلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اسی وقت عہد کیا کہ وہ اس لڑکی کا غرور خاک میں ملا دے گا اور اسے اس کی اوقات یاد دلائے گا کہ ایک ملازم کی بیٹی کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ تھپڑ مارنے کے بعد مناہل کا برا حال تھا، وہ کچن میں واپس جانے سے ڈر رہی تھی، لیکن اس کی مجبوری اس کے باپ کی نوکری تھی۔ اسے دوبارہ کچن میں آنا پڑا کیونکہ مہمانوں کا کھانا سرو کرنا تھا۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں کھانا لے کر پہنچی، داؤد ملک وہیں موجود تھا۔ اس کی نظریں مناہل کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی، جیسے وہ اسے کچا چبا جانا چاہتا ہو۔ داؤد کے دوست مناہل کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ یار یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو کوئی ابصرہ لگتی ہے، ایک دوست نے چٹخارے لے کر کہا۔ ہاں یار، ایسی خوبصورتی تو ہمیں بڑے بڑے ایونٹس میں ہی نظر نہیں آتی، ہم نے تو کمال کر دیا، دوسرے نے اضافہ کیا تھا۔ داؤد نے ایک گہری اور سرد نظر مناہل پر ڈالی جو اس وقت شرم اور خوف سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خوبصورتی اگر اوقات میں ہو تو اچھی لگتی ہے، ورنہ اسے چلنا میرا پرانا مشغلہ ہے۔ تو بس ایک ملازم کی بیٹی ہے، اسے زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ مناہل کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، اسے لگا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ جلدی جلدی کھانا رکھ کر وہاں سے نکل گئی۔ اس رات جب وہ گھر پہنچی تو وہ مسلسل رو رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کا باپ نوکری سے نکال دیا جائے گا، لیکن داؤد ملک کا ارادہ کچھ اور ہی تھا، اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اگلے چند دن مناہل کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھے۔ داؤد ملک نے احمد کو بلا کر صاف دھمکی دے دی تھی، دیکھو احمد، مجھے گھر کے کاموں کے لیے کوئی قابل بھروسہ عورت نہیں مل رہی، تم اپنی بیٹی کو روزانہ یہاں لاؤ گے، وہ امی کے کمرے اور کچن کی دیکھ بھال کرے گی، اگر وہ نہیں آئے گی تو تم اپنی ڈرائیوری بھول جاؤ، میرے پاس بہت سے لوگ ہیں۔ احمد غریب آدمی تھا، مناہل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، بیٹی اگر یہ نوکری چلی گئی تو ہم بھوکے مر جائیں گے، بس تھوڑے دن کی بات ہے تو چلی جایا کر۔ مناہل کا دل اپنے باپ کی بے بسی دیکھ کر پھٹ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ کی خاطر قربانی دے گی، لیکن وہ داؤد ملک کے سامنے کبھی نہیں جھکے گی۔ وہ دوبارہ حویلی آنے لگی تھی، اب داؤد ملک اسے ہر قدم پر تنگ کرنے لگا تھا۔ ایک دن وہ راہداری میں صفائی کر رہی تھی، داؤد نے اسے کونے میں گھیر لیا، اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں، وہ تھپڑ والی ہمت کہاں گئی؟ اب تو تم روز میرے سامنے آتی ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ داؤد نے اسے دیوار سے لگاتے ہوئے کہا تو اس کی سانسیں مناہل کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ مناہل نے اپنی نظریں جھکا لی، دبی آواز میں کہا، مجھے راستہ نہیں، مجھے کام کرنا ہے۔ داؤد ہنسا اور اس کی ایک لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹتے ہوئے بولا، کام تو تم کرو گی مناہل، لیکن اب وہ کام میں طے کروں گا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ڈرائیور کی بیٹی ہو کر اتنی مغرور کیسے ہو سکتی ہو؟ مناہل نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، میں غریب ہوں، بد کردار نہیں۔ آپ جیسے امیر لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سب کچھ خرید سکتے ہیں، لیکن میری عزت آپ کی دولت سے بہت بڑی ہے۔ داؤد کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی، عزت؟ چلو دیکھتے تمہاری یہ عزت کتنی دیر برقرار رہتی ہے۔ اب سے تم میرے کمرے کی صفائی بھی خود کرو گی، میرے حکم کی تعمیل بھی کرو گی، اگر ایک بھی غلطی ہوئی تو تمہارا باغ سڑک پر ہوگا۔ مناہل کے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، وہ جتنا اسے دور بھاگنے کی کوشش کرتی، داؤد اتنا ہی اس کے ارد گرد اپنا گھیرا تنگ کرتا جا رہا تھا۔ اسے کچن میں اکیلا پا کر ڈراتا تو کبھی اسے ایسی باتیں کہتا، مناہل کا دل کرتا کہ وہ زمین میں دھنس جائے، لیکن وہ اپنے باپ کی خاطر سب کچھ سہ رہی تھی۔ داؤد ملک اب اسے ایک ضد کی طرح حاصل کرنا چاہتا تھا، جو وہ پہلی نظر کی پسندیدگی اب ایک انتقام میں بدلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح جب مناہل حویلی کے
ڈائننگ ہال میں ناشتہ سجا رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ کھڑکیوں سے آتی دھوپ کی تپش اسے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بہت سلیقے سے میز پر برتن رکھے، پھر وہ کافی تیار کی جس کی خوشبو کسی کو بھی مدہوش کر سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آج کوئی غلطی نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اس کے کردار یا اس کے باپ کی نوکری پر حرف آئے۔ وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ اسی دیر میں داؤد ملک کے قدموں کی رعب سنائی تھی۔ سیاہ رنگ کے ٹراؤزر اور سفید شرٹ میں ملبوس تھا، اس کے بازو اس نے کونیوں تک چڑھا رکھے تھے۔ اس کی شخصیت کا بہت زیادہ رعب تھا۔ خالدہ بیگم کچھ دنوں کے لیے اپنے بھائی کے پاس امریکہ گئی ہوئی تھی، اسی لیے داؤد کو کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ داؤد نے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہی ایک گہری نظر بناہل پر ڈالی، جو آج کچھ زیادہ ہی سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے کافی کا مگ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھر کر اسے دوبارہ میز پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ ہمیں لگتا ہے کہ صرف خوبصورت ہونا ہی کافی ہے۔ داؤد کی آواز کی سردی مناہل کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی تھی۔ مناہل نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی داؤد دوبارہ بول پڑا۔ کافی نہیں، کسی جانور کو پلانے والا پانی ہے۔ ہم جیسی لڑکیاں جن کا باپ ہمارے ٹکڑوں پر پلتا ہے بس یہی سمجھتی ہیں کہ 2 دن یہاں کام کر کے تم اس گھر کی مالکن بن جاؤ گی۔ تمہیں سلیقہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مناہل کا چہرہ غصے اور دکھ سے امتما اٹھا تھا۔ میں نے پوری محنت کی۔ خاموش۔ داؤد نے دہاڑتے ہوئے وہ قیمتی مگ اٹھایا اور پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے مناہل کے پیروں تک بکھر گئے اور گرم کافی اس کے جوتوں پر گری۔ تمہاری اوقات بس اتنی ہے کہ تم یہ گند صاف کرو۔ تم جیسی لڑکیاں صرف سجنا سنورنا جانتی ہے تاکہ کسی میرزادے کو اپنی زلفوں کے جال میں پھنسا سکے۔ لیکن یاد رکھنا، داؤد ملک شکاری ہے، شکار نہیں۔ مناہل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اس کے لیے یہ الفاظ کسی خنجر سے کم نہ تھے۔ اسے لگا جیسے اس کی روح زخمی ہو گئی ہو۔ اگر اس نے اپنی سسکیاں ضبط کی، وہ اپنی کمزوری کا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اسے اپنی چادر کو مضبوطی سے ہاتھوں میں بھینچا اور بغیر کوئی جواب دیے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پھر وہ ایک ایک کر کے وہ نوکیلے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ داؤد اب بھی وہیں بیٹھا اسے تضحیک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس معصوم لڑکی کو توڑنا چاہتا تھا، مگر جتنا اسے جھکاتا اسے اس کی آنکھوں میں موجود خودداری سے خوف آنے لگتا۔ مناہل تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی کہ اچانک ایک بڑا اور تیز دھاڑ ٹکڑا اس کی نرم ہتھیلی کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ کیا ہوا ہے، لیکن پھر سرخ گرم خون کا فوارہ اس کی ہتھیلی سے نکلا اور فرش پر پھیلی کافی کے ساتھ مل گیا۔ مناہل کے لبوں سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ تھاما تو درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اسے بچپن سے ہی خون دیکھ کر چکر آنے لگتے تھے۔ اس کا سر گھومنے لگا اور آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ داؤد ملک جو اب تک غرور سے بیٹھا تھا، خون دیکھ کر جیسے ہوش کھو بیٹھا۔ اس کے سینے میں ایک دم زوردار دھک دھک ہوئی۔ وہ ایک چھلانگ میں اپنی کرسی سے اٹھا اور زمین پر مناہل کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ مناہل؟ داؤد کی آواز میں اب وہ نفرت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو خود اسے بھی حیران کر رہی تھی۔ اس نے جھپٹ کر مناہل کا زخمی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ مناہل نے خوف سے اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ نہیں، دور رہے مجھ سے، آپ کو تو یہی چاہیے تھا نا؟ مگر داؤد نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے ہاتھ کو مزید سختی سے تھام لیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نے کہا تھا یہ صاف کرو، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ خود کو ختم کر لو۔ داؤد کی نظریں اس کے گہرے زخم پر جمی تھی جہاں سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ اس نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر اپنی جیب سے قیمتی رومال نکالا، اسے مناہل کی ہتھیلی پر لپیٹ دیا۔ اس کا لمس اتنا گرم لگ رہا تھا کہ مناہل ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ داؤد نے پٹی باندھتے ہوئے اپنی انگلیوں سے مناہل کے ہاتھ کو سہلایا تھا جیسے وہ اس کا درد بانٹنا چاہتا ہو۔ دونوں فرش پر ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھے تھے۔ ہال میں صرف مناہل کی سسکیوں کی آواز تھی۔ داؤد نے سر اٹھا کر مناہل کی طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔
اور ناک غصے اور درد سے سرخ ہو رہی تھی۔ داؤد کی نظریں اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر گئی اور پھر اس کی آنکھوں میں جا ٹھہری۔ وہاں اب دشمنی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا کھنچاؤ تھا جس نے دونوں کو ایک انجانی ڈور میں باندھ دیا تھا۔ مناہل کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، اسے لگا داؤد اسے سن لے گا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مناہل نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا۔ اب تم اسے نفرت کرتے ہیں نا؟ داؤد کے ہاتھ مناہل کے بازوؤں پر جم گئے تھے۔ اسے مناہل کے چہرے کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں یا پھر… ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ ایک دوسرے کی سانسیں چہروں سے ٹکرا رہی تھی۔ مناہل کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ نظر آئی۔ یہ وہ آگ نہیں تھی جو جلاتی ہے، بلکہ وہ تھی جو پگھلا دیتی ہے۔ داؤد نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مناہل کے گال پر ٹھہرا ہوا ایک آنسو اپنی انگلی سے صاف کیا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ مناہل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ حیران تھی کہ یہ وہی سنگ دل انسان ہے جس نے ابھی مگ توڑا تھا۔ داؤد نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پاس پڑے صوفے پر بٹھا دیا۔ چپ ہو جاؤ، اب اگر ایک اور آنسو گرا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے ڈرائیور کی بیٹی ہو۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا حق جتانے والا انداز تھا۔ مناہل اسے دیکھتی رہ گئی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص کے کتنے روپ ہیں۔ وہ ایک پل میں جلاد بن جاتا ہے، دوسرے پل ایسا مسیحا کہ روح تک پگھلا دے۔ اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا جہاں داؤد کا رومال اب اس کے خون سے لال ہو چکا تھا، لیکن اسے اب درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے پورے وجود میں پھیل رہی تھی۔ اس کے بعد داؤد ملک ایک پل بھی وہاں نہ رکا، بنا ناشتہ کیے تیزی سے ہال سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ آخر مجھے ہو کیا گیا ہے؟ میں نے اس معمولی لڑکی کے لیے سب کیوں کیا؟ پورے راستے خود کو کوستا رہا، اپنے ذہن سے سوال کر رہا تھا کہ اسے مناہل کی فکر کیوں ہوتی ہے، مگر اس کا ذہن خاموش تھا، کیونکہ اس سوال کا جواب اس کے دل کے کسی گہرے کونے میں چھپا تھا، اسے وہ ابھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی طرف مناہل کچن کے سنک کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ انسان کیسا ہے؟ پہلے ذلیل کیا اور پھر مسیحا بن گیا۔ پل میں تولا تو پل میں ماشا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور اس واقعے کو کئی دن بیت گئے، مگر ان دونوں کے درمیان ایک انکہی خاموشی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ آج داؤد ملک کے دوست کی مہندی کی تقریب تھی۔ اس نے دفتر سے واپسی پر مناہل کو بلایا۔ میرا سفید کرتا پریس کر کے میرے کمرے میں رکھ دو، مجھے شام کو جلدی نکلنا ہے۔ داؤد کا لہجہ ہمیشہ کی طرح حاکمانہ تھا۔ مناہل جو اس وقت کچن میں داؤد کی 8 سالہ کزن زونی کے لیے میکرونی ابال رہی تھی، جلدی سے اوپر آئی۔ زونی اسکول سے سیدھی حویلی آنے والی تھی اور داؤد نے خاص طور پر اس کے لیے میکرونی بنوانے کا کہا تھا۔ مناہل نے چولہا ہلکا کیا اور بھاگتی ہوئی دوسری منزل پر داؤد کے کمرے میں پہنچی، تیزی سے ہاتھ چلانے لگی تاکہ زونی کے آنے سے پہلے کام ختم کر لیں۔ ابھی کرتے کا حصہ پریس کر رہی تھی کہ اچانک اسے کچن سے آتی ایک مخصوص بو محسوس ہوئی۔ اسے بجلی کے جھٹکے کی طرح یاد آیا کہ اس نے میکرونی چولہے پر رکھی تھی، اس کا پانی خشک ہو رہا ہوگا۔ یا اللہ، اگر وہ جل گئی تو زونی کو کیا دوں گی؟ یہ شخص تو مجھے کچا چبا جائے گا۔ مناہل بری طرح گھبرا گئی۔ وہ اسی ہڑبڑاہٹ میں استری کرتے کرتے کے گھیرے پر ہی چھوڑ کر نیچے کی طرف بھاگی۔ اسے بس میکرونی بچانے کی فکر تھی۔ وہ بھول گئی کہ استری کا گرم تلا سفید ریشمی کپڑے کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دے گا۔ وہ کچن میں پہنچتی برتن اتارا اور ابھی سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اوہ استری! اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ دوبارہ اوپر کی طرف بھاگی، اس کا سانس پھول رہا تھا، دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ جیسے اس نے داؤد کے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ داؤد ملک اپنے بیڈ کے پاس کھڑا وہی کرتا ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا۔ اس کے دامن پر استری کا گہرا کالا نشان ایک بدصورت داغ کی طرح چمک رہا تھا۔ داؤد کے ماتھے کی رگیں تن چکی تھیں، اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے استری کو میز پر زور سے پٹکا، اس کی آواز سے مناہل کا پورا وجود لرز گیا۔ وہاں کیا کر رہی ہو مناہل؟
داؤد کی آواز کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح تھی۔ ناہل دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ وہ میں میکرونی دیکھ رہی تھی۔ مجھے یاد نہیں رہا۔ داؤد اس کی طرف بڑھا۔ یاد نہیں رہا؟ کیا تمہیں کچھ بھی یاد رہتا ہے؟ تمہیں اندازہ کہ یہ کرتا کتنا قیمتی تھا؟ مجھے آج اسے پہن کر نکلنا تھا۔ سوری، میں ابھی دوسرا پریس کر دیتی ہوں، ناہل نے کانپتے ہوئے کہا۔ داؤد نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ معافی؟ ہر روز تم ایک نئی مصیبت کھڑی کرتی اور میں تمہیں معاف کر دوں؟ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ داؤد نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ ناہل اس کے مضبوط جسم اور دیوار کے درمیان پھنس چکی تھی۔ داؤد کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ ناہل اس کی گرم سانسیں اپنے ماتھے پر محسوس کر رہی تھی۔ بولو، اب کیوں خاموش ہو؟ اس دن تو بڑی بہادری سے تھپڑ مارا تھا، اب تمہاری ہمت کہاں کی؟ ناہل نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ درد تو مجھے ہو رہا ہے۔ تم نے میری زندگی کا سکون برباد کر دیا ہے، داؤد نے غصے سے کہا، مگر اچانک اس کا لہجہ دھیما پڑ گیا۔ وہ ناہل کو دیکھ رہا تھا، اس کے حصار میں کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہی تھی۔ اس کی بند آنکھیں، لمبی پلکیں اور وہ معصوم چہرہ داؤد کے غصے کو پگھلانے لگا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اسے کوئی سخت سزا دینا چاہتا تھا، مگر اس کی زبان نے ساتھ نہ دیا۔ اس کی نظریں بھٹکتی ہوئی مناہل کے گلابی ہونٹوں پر جا ٹھہری، جو ڈر کی وجہ سے تھوڑے کھلے ہوئے تھے۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی تھی، صرف ان دونوں کی سانسوں کا شور تھا۔ داؤد کا دل زور سے دھڑکا، اسے اپنی گرفت ڈھیلی ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے دیکھتا ہی رہا، جیسے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہو۔ ناہل نے جب محسوس کیا کہ داؤد خاموش ہے تو اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائی۔ داؤد کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جسے ناہل سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ داؤد نے اس کے ہاتھوں کو آزاد کیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ یہاں سے، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ ناہل ایک پل بھی وہاں نہ رکی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ داؤد وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور صوفے پر گر گیا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ایک معمولی لڑکی، ایک ڈرائیور کی بیٹی، اور میں داؤد ملک ہوں، اس کے سامنے اتنا بے بس کیوں ہو جاتا ہوں؟ وہ خود سے لڑ رہا تھا، مگر اس کا دل اسے بار بار شکست دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مناہل کو صرف ایک ملازمہ کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ داؤد والے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، اس کا جلا ہوا سفید کرتا بیڈ پر پڑا اسے چڑھا رہا تھا۔ اس نے غصے میں وہ کرتا اٹھا کر صوفے کے پیچھے پھینک دیا، دوسرا جوڑا نکالنے لگا، مگر اس کے ذہن سے مناہل کا وہ خوفزدہ چہرہ نہیں نکل رہا تھا۔ اس کی انگلیاں ابھی مناہل کی کلائیوں کے لمس کو محسوس کر رہی تھیں۔ تیار ہو کر نیچے آیا تو دیکھا کہ مناہل کچن میں زونی کو میکرونی کھلا رہی تھی۔ زونی داؤد کی چھوٹی خالہ کی بیٹی تھی، جو کبھی کبھار یہاں آ جاتی تھی۔ زونی چہک چہک کر اسے باتیں سنا رہی تھی، مناہل اس کے سر پر پیار دے رہی تھی۔ داؤد ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مناہل صرف خوبصورت ہی نہیں ہے، اس کا دل بھی بہت نرم ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور بغیر کچھ کہے حویلی سے باہر نکل گیا۔ احمد، گاڑی ہال کی طرف لے کر چلو۔ احمد نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی، مگر داؤد کا دھیان راستے پر نہیں تھا۔ ہال پہنچا تو وہاں پر صرف ہر طرف چہل پہل تھی۔ اوہ، تو داؤد ملک صاحب تشریف لے آئے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ آج بھی اپنی حویلی کی کسی پری کے خیالوں میں کھوئے رہیں گے۔ داؤد نے قاسم کو گھور کر دیکھا۔ بکواس بند کرو اور کام کی بات کرو۔ اس کے لہجے کی سختی نے دوستوں کو خاموش تو کر دیا، مگر وہ سب جان گئے تھے کہ داؤد کے مزاج میں کچھ تو بدلا ہے۔ وہ پوری محفل میں بیٹھا رہا، مگر اس کا دل وہاں نہیں تھا۔ اسے بار بار وہ جلا ہوا کرتا یاد آ رہا تھا اور وہ لمحہ جب اس نے مناہل کو دیوار سے لگایا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایک معمولی لڑکی کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہے۔ رات گئے جب وہ واپس حویلی پہنچا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ حویلی کے برآمدے میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ مناہل صوفے کے کونے میں سمٹی ہوئی سو رہی تھی۔ شاید وہ اپنے باپ کا انتظار کرتے کرتے وہیں سو گئی تھی۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا، اس کے دوپٹے کا پلو زمین کو چھو رہا تھا۔ داؤد کے قدم وہیں جم گئے۔
اس نے دیکھا کہ مناہل کی پلکیں اب بھی آنسوؤں سے گیلی تھی، شاید وہ سوتے میں بھی روئی تھی۔ داؤد نے ایک قدم آگے بڑھایا، چاہتا تھا کہ اسے جگا دے اور یہاں سونے پر ڈانٹے، مگر اس کا ہاتھ فضا میں رک گیا۔ داؤد نے دھیرے سے جھک کر مناہل کے چہرے کو دیکھا۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اس وقت کسی فرشتے کی طرح معصوم لگ رہی تھی۔ داؤد نے گہری سانس لی اور اپنے کوٹ کی جیب سے فون نکالا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ کسی کو بلائے، لیکن پھر اس نے خود ہی جھک کر مناہل کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ مناہل اٹھو۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ مناہل نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ سامنے داؤد ملک کو دیکھ کر وہ ایک دم کھڑی ہو گئی، اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی تھی۔ میں ابا کا انتظار کر رہی تھی، پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ داؤد نے اسے غور سے دیکھا۔ تمہارا باپ گاڑی گیراج میں کھڑی کر ہے، تم یہاں کیوں سوئی ہو؟ اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئی؟ میں بس جا ہی رہی تھی، مناہل نے نظریں جھکا کر کہا۔ جانے لگی تو داؤد نے اسے روک لیا۔ رکو۔ اسے مناہل کا وہی زخمی ہاتھ پکڑا۔ پٹی ابھی تک کیوں نہیں بدلی تم نے؟ تمہیں اپنی فکر نہیں ہے؟ مناہل نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ کر لوں گی، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ داؤد نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں پریشان نہیں ہو رہا، بس مجھے گندگی پسند نہیں ہے۔ کل صبح سے صاف کر لینا، اور خبردار جو کل کچن میں کوئی غلطی کی۔ یہ کہہ کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مناہل وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ انسان کبھی اتنا سخت ہو جاتا ہے اور کبھی اس کی باتوں میں اتنی فکر ہوتی ہے۔ آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ وہ بڑبڑائی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی، جو لان کے کونے میں تھا۔ دونوں باپ بیٹی اب رات کو بھی یہی رہتے تھے۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی رہی۔ داؤد ملک اب مناہل کو زیادہ نہیں ٹوکتا تھا، مگر اس کی نظر ہر وقت اس کا پیچھا کرتی تھی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور حویلی کا لان پانی سے بھر گیا تھا۔ مناہل برآمدے میں کھڑی بارش دیکھ رہی تھی کہ داؤد وہاں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، وہی مگ جو مناہل نے تھوڑی دیر پہلے اسے دیا تھا۔ کافی اچھی بنی ہے آج، داؤد نے بارش کی بوندوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مناہل حیران رہ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب داؤد نے اس کے کسی کام کی تعریف کی تھی۔ شکریہ، مناہل نے دبی آواز میں کہا۔ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں؟ مناہل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اب بڑے لوگ ہیں اور ہم غریب لوگ، ہمیں تو ڈرنا ہی پڑتا ہے۔ داؤد کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ بڑے لوگ؟ تمہیں پتہ ہے مناہل، کبھی کبھی یہ بڑائی انسان کو اکیلا کر دیتی ہے۔ میں نے آج تک جس چیز کی تمنا کی وہ مجھے مل گئی، مگر وہ سکون نہیں ملا جو میں آج تمہارے چہرے پر دیکھ رہا ہوں۔ مناہل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ سکون؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سکون تو آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی حویلی، اتنی گاڑیاں۔ داؤد نے کافی کا گھونٹ لیا۔ سب مٹی ہے مناہل، اصل چیز وہ ہوتی ہے جو دل میں ہو۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ مناہل وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ کیا واقعی اتنے بڑے آدمی کے دل میں بھی کوئی دکھ ہو سکتا ہے۔ حویلی کے کشادہ لون میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ داؤد ملک اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا نیچے صحن کا منظر دیکھ رہا تھا۔ مناہل شام کے کاموں میں مصروف تھی۔ اس نے دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا، اس کی ہر حرکت میں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ تھا۔ داؤد کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، مگر اس کی تمام تر توجہ مناہل پر مرکوز تھی۔ اسے دور سے دیکھتا رہا، اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ وہی داؤد ملک تھا جو کبھی عورتوں کو اپنے پیروں کی دھول سمجھتا تھا، مگر آج ایک ڈرائیور کی بیٹی نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا، اسے اپنا آپ چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا۔ داؤد نے ایک لمبی سانس لی اور خود سے سرگوشی کی۔ داؤد ملک، اب بس بہت ہو چکا۔ تم کتنا بھی خود کو جھوٹ بولو، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ لڑکی تمہارے رگوں پہ میں اتر چکی ہے۔ معاملہ میرے بس سے باہر ہے۔ اگر میں نے ابھی اظہار نہ کیا تو شاید میں اندر سے ٹوٹ جاؤں گا۔ اس کا دل مسلسل اسے مناہل کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اگلے دن کی دوپہر میں مناہل داؤد ملک کے کمرے کے ٹیرس پر کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، جس پر ہلکا سا کام ہوا تھا۔ دھوپ کی تمازت میں اس کا چہرہ گلاب کی طرح دمک رہا تھا۔ وہ بڑے پیار سے ایک ایک پودے کی مٹی کو چھو رہی تھی اور انہیں پانی دے رہی تھی۔ اسے پودوں سے عشق تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ
بے زبان پودے انسانوں سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ داؤد ملک جو آفس سے واپسی پر سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا، ناہل کو وہاں دیکھ کر چھٹک گیا۔ وہ خاموشی سے دروازے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا، دبے قدموں اس کے قریب آیا۔ میں پودے بہت پسند ہے نا؟ داؤد کی نرم آواز نے مناہل کو چونکا دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو داؤد کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو مناہل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ بہت معصوم ہوتے ہیں، اگر ان کا خیال رکھا جائے تو یہ پھولوں کی صورت میں ہمیں خوشی دیتے ہیں۔ مناہل نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا شکریہ مناہل، تم نے ان پودوں کا خیال بالکل ویسے ہی رکھا جیسے کوئی اپنی جان کا رکھتا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے پودے بہت پسند ہے، مگر میں مصروفیت میں انہیں وقت نہیں دے پاتا تھا۔ مناہل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ داؤد ملک کوئی پتھر صفت انسان نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی ایک دل دھڑکتا ہے۔ اس لمحے مناہل کے دل میں داؤد کے لیے موجود خوف کے بادل چھٹنے لگے، ایک انجانی سی ہمدردی پیدا ہوگی۔ اسی شام جب مناہل کام ختم کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، داؤد نے اسے لائبریری میں بلا لیا۔ وہاں کی مدھم روشنیوں میں داؤد ملک بہت پروقار لگ رہا تھا۔ مناہل کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ داؤد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مناہل میں مزید یہ کھیل نہیں کھیل سکتا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تمہیں ذلیل کیا، مگر سچ تو یہ ہے کہ جس دن تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اسی دن تم نے میرے دل کو فتح کر لیا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں مناہل، میں تمہیں اپنی زندگی کی مالکن بنانا چاہتا ہوں۔ مناہل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک ڈرائیور کی بیٹی ہوں اور آپ، داؤد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ میرے لیے تم صرف مناہل ہو، مجھے وقت دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ کچھ دن گزر گئے، مناہل خاموش رہی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ آخرکار داؤد نے خود ہمت کی اور احمد کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ احمد ڈر گیا کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مگر جب داؤد نے مناہل کا ہاتھ مانگا تو احمد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے سرونٹ کوارٹر میں جا کر مناہل کو بہت سمجھایا، بیٹی داؤد صاحب بہت نیک انسان ہے، انہوں نے کبھی مجھے نوکر نہیں سمجھا، بس وہ تھوڑے غصے کے تیز ہے مگر دل کے صاف ہے۔ میرا یہی فیصلہ ہے کہ تم انہیں قبول کر لو، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ آپ کی بات مناہل کے لیے حکم تھی، اس کا اپنا دل بھی تو داؤد کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ 1 ماہ بعد خالدہ بیگم واپس آ چکی تھی۔ حویلی آج دلہن کی طرح سجی تھی، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ مناہل سرخ رنگ کے بھاری عروسی لہنگے میں ملبوس داؤد ملک کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے لہنگے کا گھیرا پورے بیڈ پر پھیلا ہوا تھا، وہ شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد داؤد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور مناہل کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مناہل کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کے حسن نے داؤد کا سانس روک دیا۔ مناہل، آج تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی ہو۔ داؤد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مناہل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ دنیا کے سب سے ضدی انسان؟ داؤد ہنسا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب یہ ضد صرف تمہارے لیے مناہل، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں گا جن کی تم حقدار ہو۔ مناہل نے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کا کٹھن سفر اب ایک خوبصورت منزل پر پہنچ چکا ہے۔ ولیمے کے اگلے دن آج ایک پرسکون شام تھی۔ حویلی کا کمرہ مدھم روشنیوں ہلکی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ داؤد ملک نے مناہل کو شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں ڈنر پر لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ مناہل ابھی ابھی نہا کر آئی تھی، اس کے گیلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے گہرے مہرون رنگ کا ایک خوبصورت فراک پہنا ہوا تھا، اس پر سنہری کام اس کی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بڑے اطمینان سے اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر وہ خود ہی تھوڑا شرما رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ داؤد ملک جو تھوڑی دیر پہلے کسی کام سے باہر گیا تھا، اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ جیسے اس کی نظر شیشے کے سامنے کھڑی مناہل پر پڑی، اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ میرون لباس میں مناہل کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔
داؤد نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے دبے قدموں اس کے پیچھے آیا۔ ناہل اپنے بالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، داؤد نے اپنے دونوں مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر دیا، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ناہل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے شیشے میں دیکھا تو داؤد کا چہرہ اس کے کندھے پر لٹکا ہوا تھا۔ وہ دونوں شیشے میں ایک دوسرے کے عکس کو دیکھ رہے تھے۔ داؤد نے اس کے کان کے قریب ہو کر بہت دھیمی لہجے میں کہا، آج تو مجھے اپنی نظر لگنے کا ڈر ہو رہا ہے۔ ناہل، تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا دل کر رہا ہے کہ ڈنر کینسل کر دوں اور بس تمہیں ہی دیکھتا رہوں۔ ناہل یہ سن کر بری طرح شرما گئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جلدی کریں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ داؤد نے اپنی گرفت مزید مضبوط کی تھی۔ کیوں شرما رہی ہو؟ تو ہماری شادی بھی ہو گئی ہے، ابھی مجھ سے شرماتی ہو؟ ناہل نے شرم کے مارے اپنا چہرہ داؤد کے بازوؤں میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ بس بھی کریں، بہت بدل گئے آپ۔ پہلے تو آپ کو صرف غصہ کرنا آتا تھا۔ داؤد ایک دم کھلکھلا کر ہنسا۔ اس نے منال کو اپنی طرف موڑا۔ سچ کہوں تو میں خود بھی ابھی تھوڑا تھوڑا ڈر رہا ہوں کہ کہیں میری کسی بات پر تم دوبارہ اپنا ہاتھ نہ لہرانے لگو اور مجھے ایک زوردار تھپڑ نہ لگا دو۔ یہ سنتے ہی منال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے داؤد کے سینے پر ہاتھ مارا تھا۔ ابینا، وہ وقت اور تھا، اب میں ایسا کیوں کروں گی؟ کمرہ ان دونوں کے قہقہوں سے گونج اٹھا تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ڈیئر پیارے ویورز، یہ تھا آج کا ہمارا شارٹ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔